نصیب آ رہا ہے. جناب عالیہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر. علماء کرام تشریف لے آئے تو ہم نے کہا ہم بھی تھوڑا سا ذرا کچھ بسکٹ وغیرہ پہن لیں. جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف لے آئے ایک بار پھر. بہت نوازش, ایک بار پھر خوش آمدید. بار دیگر مبارکباد. جزاک اللہ خیر, مبارک آپ کو بھی اور سارے عالم اسلام کو بار دیگر. جزاک اللہ. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں. بہت نوازش, بہت شکریہ تشریف لانے کا. رات بھی بہت اچھی محفل رہی الحمدللہ. زہیب بھائی تشریف فرمائیں, محمود بھائی. ایک دو شعر کسی کلام کا میں سنا دیجئے تاکہ پھر ہم گفتگو ذرا آغاز کریں. نبی کا لب پر کیا کہنا ہے, واہ واہ, آہا, جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. پہ کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے, سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. سبحان اللہ بھائی, سلامت رہیے. کیا کہنا ہے, سلامت رہیے, کیا کہنا ہے. قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب, یہ اسی کلام کو تو پہلا شعر انہوں نے پڑھا, تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق, عشق, عقیدت, اس میں کیسے ایک بیلنس رکھا جائے کہ یہ مجھ جیسے ایک عاصی کو, ایک خطا کار کو, ایک گناہ گار کو ایک طرف بہت مایوس بھی نہ ہونے دیں کہ نہیں آقا ہے, شفاعت کا سامان ہے انشاءاللہ, اور دوسری طرف بے باک بھی نہ کر دیں کہ جی شفاعت ہے, پھر ٹھیک ہے اب تو سرٹیفکیٹ ہے, اللہ نہ کرے مطلب جو کرنا ہے کرو. یہ کیسے, یہ بیلنس کیسے اچیو ہو, یہ بات سمجھائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. پہلی بات تو ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ہے نا, ما کان لیعذبہم وانت فیہم, اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا در آں حالے کے محبوب تم ان میں جلوہ فرما ہو. یعنی یہ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے, یہ اعلان خداوندی ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ ان کافروں کو عذاب نہ دے کہ محبوب جب تک تم ان میں تشریف فرماؤ. تو جو امت ہے, جو ماننے والے ہیں,
ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہے. اور اسی لیے کہا نا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا شرف ہے، ان کا اعزاز ہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب جو ہے بطور امتی ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. انہوں نے ہی ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. جنہیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، جن کو یہ بشارت دی ہے کہ جب تک وہ جلوہ فرما رہے ہیں تو اللہ کافروں سے، باغیوں سے عذاب مؤخر رکھے. اللہ جنہیں یہ اعزاز دیا وہی یہ اللہ کے حکم سے بتا رہے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. کہ یعنی نہ تو بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اور نہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا جی، نہ ہی بندے کو جو ہے وہ بے خوف ہونا ہے. یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے. کتب کلامیہ جو ہے وہ کتابیں جو علم العقیدہ والکلام پر لکھی گئی ہیں ان میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے الیاس من اللہ کفر والامن من اللہ کفر، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو قطعی طور پر محفوظ سمجھنا یہ بھی کفر ہے. یعنی یہ دونوں جو ہے وہ انتہائیں ہیں. ہم نے اس انتہا سے بھی بچنا ہے اور اس انتہا سے بچنا ہے. الاعتدال حلیت الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے. ہر معاملے میں ہمیں اعتدال ملوز رکھنا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام یہ اہل توسط و اعتدال کے سردار ہیں اور امتی کو اہل توسط و اعتدال ہی میں سے ہونا ہے. تو اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ افکار میں، نظریات میں، اقوال میں، افعال میں، ان احوال میں، ان تمام ہی چیزوں میں اعتدال کو ملوز رکھنا ہے. تو اعتدال کا تقاضا یہی ہے کہ نہ تو ہم نے مایوس ہونا ہے اللہ کی رحمت سے اور نہ ہی ہمیں بے خوف ہونا ہے. کہ یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے یہ شفاعت فرمانی ہے، جنہوں نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. خود ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا. آپ ذرا ان کی سیرت اٹھائیے، مبارک سیرت کا مطالعہ کیجئے. اسی لیے ہم بار بار مطالعہ سیرت کی ترغیب دلاتے ہیں. کل بھی ہم نے اسی لیے ذکر کیا تھا. تو حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے اور کتب احادیث کو اٹھائیے جو مستند ذخیرہ ہے حدیث کا. اس میں کیا بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا احوال کیا بیان ہو رہا ہے. وہ جنہیں یہ شفاعت کا منصب دیا گیا ہے، جو محبوب خدا بن کر آئے ہیں، ابھی انہوں نے پڑھا نا حبیب خدا بن کر آئے، جن کا یہ اعزاز ہے، وہ خود کسی آن غفلت نہیں برت رہے، ہر آن اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضور آپ کے صدقے تو اللہ نے اگلوں پچھلوں کے جرم معاف کر دی ہیں، آپ اتنا، تو انہوں نے کیا فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. کہ یعنی جتنا اللہ کا احسان بڑھتا جائے اتنا ہی بندے کی نیاز مندی بڑھتی چلی جائے. یہ نہیں کہ یہاں پر بندے کے پاس کچھ آ جاتا ہے، دینی کمال مل جائے یا دنیاوی کمال مل جائے، آدمی میں رعونت آ جاتی ہے. جبکہ وہاں کیا ہے، تعلیم کیا ہے کہ جو بھی نعمت ہو اللہ کی طرف سے، جو احسان ہو، جتنا احسان اللہ کے بڑھتے چلے جائیں بندے کا سر اتنا ہی اللہ کے حضور تشکر کے جذبات سے جھکتا چلا جائے. کبھی دینی کمال بھی رعونت کا باعث بن جاتا ہے، دینی کمال بھی رعونت کا باعث بن جاتا ہے. اور اس کے لیے شیطان اپنا کام بالکل شیطان تو سب پہ ہی جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. اور باقاعدہ یہ تو عالم کے لیے مثالیں بھی دی گئی ہیں نا کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے اور جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کی مثال کیا بیان ہوئی. دوسرے کی فرق تو کیا گیا، ڈفریشیٹ تو کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دینی کمال یا دینی منصب ہے وہ بھی بہرحال اس کے اندر بھی امتحان کا پہلو ہے، آزمائش ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. تو یہ دینی طور پر بھی ہے، کبھی دے کے ادھر بھی آزمایا جاتا ہے. یہاں بھی جانچ ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا تکبر سے اس کا سینہ پھول جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، سر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ملحوظ رکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، جب عبادت کیا کرتے تھے، یہ حال بھی کتب سیرت میں بھی اور حدیث میں بھی بیان ہوا کہ آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی تھی جیسی آواز ہانڈی جوش مارتی ہے تو اس سے آتی ہے. یہ مستند حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، ضعیف روایت نہیں، مستند حدیث میں عبداللہ بن شخیر کی روایت ہے، اس کے اندر بیان ہوا. تو یہ خوف خدا کا عالم ہے. تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ان کی عبادت کا یہ عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے. تو جنہوں نے شفاعت کروانی ہے، حاصل کرنی ہے، تو ان کی عبادت کا بے باک ہوتے پھریں ہونا چاہیے. ان کی عبادت کا عالم تو
اور زیادہ وہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے ان کے اسوہ کی روشنی. بھائی کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی بات کو مفتی عامر صاحب کی طرف لے جانے سے پہلے تکرار, چونکہ ابھی علماء نے خود کہا, مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے, اور کل رات کی نشست میں بات ہوئی کہ اس بات پہ تمام علماء نے زور دیا کہ, اور یہ میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں, میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا, میرا منصب ہی نہیں ہے, علماء کی بات دہرا رہا ہوں ان کی موجودگی میں ہی, کہ سیرت کی کتابوں کو اور قرآن پاک کے ترجمے کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بھی کہا کہ سالوں اس بحث میں الجھنے کی وجہ سے کہ یار میں اس کی پڑھوں یا یہ پڑھوں یا وہ پڑھوں, بھائی آپ کو جو یہ ان کی تائید سے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا, ان کی جملے دہرا رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھ لیں آپ. لیکن یہ عجب منطق ہے کہ سالوں اس پر ڈبیٹ ہوتی رہے کہ میں ان کی پڑھوں یا ان کی پڑھوں یا یہ پڑھوں وہ پڑھوں, اور پڑھے ہی نہ بندہ, یہ زیادہ اللاجیکل بات ہے. بالکل ویسے ہی کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یار میں یہ ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہے, میں اس کے پاس جاؤں اس کے پاس جاؤں, میں کسی کے پاس جا ہی نہیں رہا, نہیں میں یہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں چلو یار ابھی تو جانا تو ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں اس جانب توجہ. میں سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ, اور آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. تو قبلہ مفتی عامر صاحب, یہ کیا اسی کانٹیکسٹ میں ہی ہے کہ وہ جو مشہور و معروف آیت ہے قرآن کریم میں کہ جس میں شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کہا گیا, گواہی دینے والا, بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, یہ اسی تناظر میں ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے آقا کا اور ایک پہلو ان کی تعلیمات کا یہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی, اور آپ ماشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی کلام کرتے ہیں جو ضروری ہوتی ہے مگر ڈسکس نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنا یہ فریضہ بھی انجام دیں. ایک ہی طرف کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. جو آپ نے آیت پڑھی, مفتی صاحب نے جو گفتگو کی, وہ آیت کا تقاضا وہی ہے جو مفتی صاحب نے ساری گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی ایک طرف جبار اور قہار ہے, دوسری طرف رحمان اور رحیم ہے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشارت سنانے بھی آئے ہیں اگر کوئی حضور کی دعوت کو قبول کر لے تو, اور پھر دوسری طرف انذار کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اگر کوئی دعوت کو قبول نہ کرے تو. تو کافروں کو ڈر سنانے کے لیے, مومنوں کو انعام دینے کے لیے. یہ حضور علیہ السلام کی شانیں ہیں. تو یہ اسی کانٹیکس میں ہے, اور اسلام کے سنہری اصولوں میں سے یہ ایک اصول ہے کہ یہ توازن ہمیشہ قائم رہے. لا آف ریوارڈ اور لا آف پنشمنٹ, یعنی ایک طرف اگر آپ اچھا کرو تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, انعام ملنا چاہیے, اور غلط کرو تو پھر پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی میں, معاشرے میں, سوچ و فکر میں, کردار اور عمل میں ایک توازن پیدا کرتی ہیں. اور سر اس سے کیسے ڈیل کیا جائے کہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں اور ہم کہاں, کوئی ہے ہی نہیں, کمپیریزن ہی نہیں. تو پھر اسی وجہ سے کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اب اس طرح قبلہ فرما رہے ہیں کہ سرکار تو عالم کی عبادت کا یہ عالم تھا. ابھی ایام محرم گزرے تو ہم نے جناب امام زین العابدین, جن کو کہا ہی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت, سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کے سردار, کہ جب وہ وضو کر رہے ہیں تو خوف خدا سے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں تو کافر. اب ظاہر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی معصیت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی ان کا ہی عالم ہے. کبھی ذہن میں آتا ہے کہ بہت بالا ہیں وہ ہستیاں, تو ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے, تو یہ ایک اور دنیا کی بات ہو رہی ہے, ہم ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے بس یہ بات سن لیں, ان فضائل پہ واہ واہ کر لیں, بس یہ معاملہ یہیں تک ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتا. یہ نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم وہ عمل کریں گے تو ان کے برابر پہنچ جائیں گے, ان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچیں گے. لیکن بہرحال وہ اعمال جو رسول اللہ نے بطور اسوہ کے عطا کیے ہیں وہ تو کرنے ہیں نا. آپ حضور علیہ السلام نے ان کو پرفارم ہی اسی لیے کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو سیرت اور سنت کہا اس لیے گیا ہے کہ لوگ اس کو اختیار کریں, اس کو محفوظ اس لیے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اہتمام اس لیے فرمایا اس کی حفاظت کا تاکہ لوگ اس کو اپنائیں. اب یہ آرگیومنٹ دے دینا جو آپ نے بات ذکر کی ہے, یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ ہم خود بھی اتنے چالاک ہو گئے ہیں, اپنے لیے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. اتنے چالاک ہو گئے ہیں ہم کہ اپنے لیے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار ہم تو بہت عاجز ہیں, ہم تو یہ ہیں. سر آپ کو زیادہ ضرورت ہے, پھر جس میں جو چیز کم ہو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ جو آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اگینسٹ جا رہا ہے کہ آپ کے اندر جو چیز کم ہے, تقویٰ کم ہے تو تقوی کی ضرورت زیادہ ہے. آپ کے اندر عبادت, فرائض, واجبات, جن چیزوں کی بھی قلت ہے اس کو آپ پورا کریں, آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی. اس لیے اس طرح کے آرگیومنٹ نہ دیں.
ایک واضح طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، اسلام اور قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی ہیں، صحیح ہے۔ اور اسی کا نام اطاعت ہے، بندگی ہے، اسلام ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں تو بینگ اے مسلم، حضور کے امتی ہیں تو امتی ہونے کے تقاضے کے تحت آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ آپ نے اپنی اس کے اندر عقل، لوجک، ہیلے، حجت نہیں پیش کرنے، کیونکہ ہر طرح کے ہیلے، حجت، بہانے ان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے آنسر دے دیا ہے واہ واہ۔ کہ لوگ دنیا میں کس کس طرح مشکلات میں گر سکتے ہیں، کن کن پریشانیوں میں آ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ کن کن مسائل اور رکاوٹوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے رول ماڈل پیش کر دیے کہ یہ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے، یہ دیکھو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کتنے اللہ۔ کثیر الاولاد تھے۔ یعنی ہر ایک کی مثالیں اور اگزامپل موجود ہیں۔ آپ کس خود چیز سرکار کو، دو عالم اور خود حضور نبی کہ جب کریم دنیا میں آئے تو صلی باپ اللہ کے علیہ وسلم۔ ہاں، پھر ایک بات جو حضور کی ولادت کے موقع سے میں ضرور کہوں گا ضرور۔ کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ حضور خود شفاعت کرنے والے ہیں، حضور خود تاجدار کائنات ہیں، یہ سب کچھ کیوں، اتنے ایفرٹس کیوں، اتنی تکلیف کیوں؟ وسیم بھائی دیکھیں، آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اچھا کاروبار کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، کسی کو آپ کہتے ہیں اس کا بھائی باہر سے پیسہ بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ہر شخص کے بارے میں کوئی نہ کوئی سپورٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ایسا ہے کہ اس کو فلاں کا احسان یا مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو کسی کے بھی احسان سے بالکل بلند اور بالا رکھا کہ حضور نے جو ہے وہ ایک یتیم ہو کر جو انقلاب برپا کیا، جو کمال کر کے دکھایا، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے سبحان اللہ۔ کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعاون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر کہ جس سوسائٹی میں آپ کے اپنے بھی کتنے دشمن بنے ہوئے، مخالف بنے ہوئے، بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں آپ کو چیلنج دینے کے لیے، لیکن ڈے ون سے حضور سارٹڈ تھے کہ مجھے ان طاقتوں کو چیلنج کرنا ہے اور اس جگہ پہ اپنی جو ہے وہ حکومت کے، ریاست کے، اسلام کے، ایمان کے جھنڈے گاڑنے، اور وہ کر کے دکھا دیا بغیر کسی کے احسان کے۔ تو ظاہر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور کتنے با کمال تھے، یہ ہستی کتنی با کمال ہے، کتنی عظمتوں والی ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہے کہ تنے تنہا نے اس قدر عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ تو اب جب انقلاب برپا ہو گیا، تم ایک جو ہے وہ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک داخل ہو گئے ہو، تو اب تم اکثریت میں ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، وسائل کی جو ہے وہ کثرت کے باوجود، اب کیوں تم ہیلے بہانے کرتے ہو، اب کیوں تم منہ پھیرتے ہو؟ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور قبلہ ٹورڈز دی اینڈ کل یعنی آپ نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی میلاد منانے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ سیرت پڑھی جائے، میلاد منانے کا ایک رخ بھی ہے کہ تفسیر پڑھی جائے، اور ظاہر ہے ایک رخ یہ تو ہے ہی جو ہم اپناتے ہیں، جو نعت پڑھنا اور اس کا لطف لینا۔ تو میں چاہوں گا یہ ایک قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی مثال آپ ہے، یہ آیت ایک بڑی ایک اور ہر زبان زد عام بھی ہے سورہ احزاب کی طرح، اس متعلقہ فرمائے گا کہ اس سے پھر کیا مراد لی جائے۔ جب کہا کہ ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں، درود کی فضیلت بھی سنتے ہیں، لیکن جب کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر کہا یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درود رحمت کیوں نہ نازل فرمائے۔ اب مفتی صاحب نے جو جملہ ارشاد فرمایا آخری، مجھے اس سے جو ہے انسپائریشن ملی، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ صحیح ہے، یعنی ہمیں کثرت سے عبادت کا حکم ہے۔ صحیح ہے۔ نبی کریم وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پیارے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ اللہ اللہ، یعنی ان کی عبادت کا عالم یہ ہے، ہمیں حکم ہے کثرت سے کرنے کا اور ہم عبادت سے اتنے ہی دور ہیں۔ انہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پیارے تھوڑا کم، قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیارے تھوڑا آرام بھی کرو، تھوڑا قیام کرو۔ یعنی ان کی عبادات کا عالم یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے تو اللہ انہیں کہتا ہے پیارے تھوڑا کم، پیارے تھوڑا کم۔ ہم سے کثرت کا مطالبہ ہے، تو جن سے کثرت کا مطالبہ ہے، حضور کا اسوہ بھی موجود ہے اور اللہ کا حکم بھی موجود ہے، تو ہمیں کثرت ہی سے کرنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب جس سطح پر ہیں، اللہ نے جو انہیں اعزاز اور کمالات عطا فرمائے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، لیکن ان کمالات کے بدلے میں جو ان کی اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے،
جو انہوں نے پوری کر کے دکھائی ہے. اللہ نے انہیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے جس درجے کا اخلاص ان کا تھا کمال, اس سے بڑھ کر اخلاص کی مثال نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اور اس سے بڑھ کر ایفرٹ کی نہیں جا سکتی, ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتی جو نبی علیہ السلام نے کر دکھائی. یعنی اللہ نے جو کمال عطا فرمایا تو وہ ہے ہی ہے. یعنی اللہ کے لاڈلے تو ہیں, اللہ کے محبوب تو ہیں, لیکن انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت بھی کر دکھایا کہ وہ اس کے حقدار بھی ہیں. یعنی وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان سے اس طرح محبت کی جائے. ویل ڈیزروڈ. ہاں ویل ڈیزروڈ, وہ مستحق ہیں اس بات کے. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر, وہ کہاوت ہے نا کہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ڈیزرو کرو پھر جو ہے وہ خواہش کرو. تو انہوں نے, تو اللہ نے انہیں جو عطا فرمایا انہوں نے اپنے عمل سے کردار سے ثابت کر دکھایا کہ واقعی وہ اس کے مستحق تھے کہ وہ محبوب خدا ہوں, وہ اس کے مستحق تھے کہ ان پہ رحمتوں کا نزول ہو. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پہ رحمتیں نازل کر رہے ہیں, اللہ خالق کل ہو کر مالک ہو کر رحمتیں نازل کر رہا ہے, تو اے ایمان والو تم بھی, ہم نے کیا نازل کرنی ہے ہمیں, تو اے ایمان والو تم بھی دعا مانگ لو. تو انزال رحمت تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے. صلاۃ جو ہے وہ اصل تو یہ انزال رحمت ہے نا. رحمت, صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ رحمت. رحمت مال عطف, عطف کے ساتھ رحمت کرنا. اب جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے انزال رحمت, رحمت نازل کرنا. اور بندوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مراد ہوتا ہے طلب رحمت, رحمت کی دعا مانگنا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دعا کی انہیں حاجت تو نہیں ہے, ہم نازل کر رہے ہیں. رحمت ہم نے نازل کرنی ہے, ہم نازل کر رہے ہیں. اور جو ہمارے فرشتے ہیں جو نوری, جو خاص خادم ہیں, وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن تم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا مانگو, تاکہ وہ جو ان پہ رحمت نازل ہونی ہے اس کا حصہ تمہیں مل جائے, تمہارا بھی نصیب چمک جائے. اے ایمان والو تم بھی ان پہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو. وہ کہا تھا نا کسی نے, بڑے عالم تھے, وہ کہتے تھے کتابوں میں لکھا ہے بعض میں کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ بھیجتا ہے, اور ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اے اللہ تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آگے سے بھیجنے کی بجائے کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج. وہ کہتے ہیں اس کے اندر نقطہ یہ ہے, ہمیں جو تعلیم کیا گیا, یہ درود بھی تو ہمیں تعلیم ہی کیا گیا نا, وہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تو ان کے مقام اور مرتبے کو حقیقت میں جانتا ہے, وہ اس کے مطابق ان کے شان رحمت نازل کرنے پر قادر ہے, کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. لیکن ہم ان کے مقام اور مرتبے سے تو آگاہ ہی نہیں ہو سکتے. صحیح معنوں میں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است, کہ اصل ہم تو آگاہ ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہم آگاہ نہیں ان کے مرتبے سے, ہم ان کے شان ان کے لیے دعا مانگنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے, تو جانتا ہے, تو ان پہ درود بھیج, ایسا بھیج کما ینبغی ان یصلی علیہ, جیسا ان پہ درود بھیجنا چاہیے تو ویسا بھیج دے. کما تحب و ترضی, ایسا درود بھیج جیسا تجھے پسند ہے, جیسا تو چاہتا ہے ویسا بھیج دے. تو یہ ہماری نیاز مندی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اور مجھ سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اس کا مطلب یہ کوئی کسی اس میں کوئی اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ ہے کہ مثال کے طور پر یہ کام 100 سالوں تک ہوتا رہا یا 200 سالوں تک ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کب سے ہے, پتہ نہیں کب تک ہے. مطلق انکنڈیشنل ہے, کوئی قید نہیں ہے, صبح دوپہر شام آج کل پریزنٹ کنٹینیوس ہے, یہ عمل ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا. جی ہاں کنٹینیو ہے. اور پھر جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملائکہ بھی, تو پتہ نہیں وہ کتنے ملائکہ ہیں, کتنی تعداد میں, اور ایک سلسلہ ہے لا تعداد کروڑوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. میں چاہتا ہوں 2 اشعار اشرفی صاحب سے تھوڑی سن کے پھر ہم اسلامی گفتگو مفتی صاحب سے کرتے ہیں انشاءاللہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں
ہے قاسم رب ہے معطی، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے، پلہ بھاری بناتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بس قبلہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بس آخری اختتامی گفتگو فرمائیے۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے، یہ یقیناً ایک طرح سے جو ہے وہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ہمارا ایک تعلق ہے، ہماری نسبت ہے، ہمیں محبت ہے، اور ہم اس تعلق، نسبت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات ساتھ میں رہے کہ ہم صرف اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ اظہار کیا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا ہے۔ نعت خواہ نعت پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے سارے حق مصطفیٰ ادا کر دیے، علماء بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے سارے حضور کے حقوق ادا کر دیے، حالانکہ بیان کرنا، نعت پڑھنا یہ ہمارا اپنا ذوق ہے، جو حضور کے حقوق ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات، احکامات ہیں، ان کی محبت اور نسبت کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل علیحدہ ہیں، وہ نعت خواہ نے بھی پورے کرنے ہیں، وہ قاری نے بھی پورے کرنے ہیں، اور وہ جو ہمارے محلوں میں عاشق رسول ہوتے ہیں ان کو بھی پورے کرنے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک تو عاشق رسول جو واقعی عاشق رسول تھے وہ صحابہ تھے، وہ حضور کی صحبت یافتہ تھے، کہ جنہوں نے حقیقتاً کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن حضور کی غلامی کر کے بتا دی۔ ہم نے سارے دنیا کے بڑے سے بڑے نعرے بھی لگائے، دعوے بھی کیے، القابات بھی بانٹے، مگر کیا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طور پہ تیار نہیں ہے۔ تو آج کے دن جہاں ہم واقعتاً ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور حضور سے آج کے دن میں سمجھتا ہوں ہر کوئی سچے دل سے اظہار کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک سچے دل سے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو آج کے دن ہی یہ بات، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس جہاں میں سبھی بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے سوائے ابلیس کا ذکر کیا، میں آپ کو ایک بات ذکر کروں کہ حضور علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تھی نا، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ، وہ جو گھڑی تھی نہ صبح کی تھی نہ رات کی تھی، یعنی رات کا اختتام تھا اور صبح کی۔ تو اس پہ محدثین نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہو رہی تھی تو یہ جو کفر کے اندھیرے تھے نا اس کی روانگی تھی، اور علم اور ایمان کی روشنی کی آمد تھی۔ تو یہ واقعی اس چیز سے اگر کوئی تنگ آ سکتا ہے تو صرف شیطان آ سکتا ہے، اور کوئی تنگ نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا جب ساری قوم، پوری امت اس پر متفق ہے، آج کے دن جو ہے وہ مسرت ہے، اپنے محبتوں کا اظہار بھی کر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا، عقیدتوں کا، اجتماعیت کا، یونٹی کا، ہمارے اتحاد کا یہی ایک مرکز ہے کہ جس پہ پوری امت متفق ہو سکتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان کی ذات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو اپنی اعتبار سے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ ہم پر حق ہے، تو اس کو ادا کریں۔ ادا کرنے کے لیے ہمیں حضور کی سیرت پڑھنی پڑے گی، سیرت کی کتابیں اپنے گھر میں رکھنی پڑیں گی،
6 کتابیں ہیں حدیث کی 7 ستہ وہ گھر میں رکھیں تاکہ حدیث بچے جو ہے وہ ترجمہ ہو اس کا، نظر سے تو گزرے کہ حضور نے صحیح. کیا کیا فرمایا ہے. ہاں. ہم یہ چھوٹا سا کام ہے جو ہمارے ہر گھر میں ہونا چاہیے. لیکن آپ پوچھیں کتنے لوگوں کے گھر میں سیرت کی کتاب ہے، کتنے لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو حضور کے عاشق رسول ہیں، ہم تو محبت رسول میں فنا ہیں، فدا ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا ہم سے. تو بس آج کے دن کا مین پیغام یہی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا عملی ثبوت پیش کریں تاکہ ہماری کشتی جو ڈوب رہی ہے، ہماری جو اس وقت کشتی ہچکولے کھا رہی ہے امت مسلمہ کی، وہ پار لگے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کامیابی اور جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت بہت نوازش. وہ ہمارے داؤدانی صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں ان سے مستعار لے کر ہاں. کہ بغیر کسی نقطے اور شوشے کے فرق کے میں مفتی صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. انشاءاللہ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل حمدی صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے سیٹ پہ، اور اگلا سیگمنٹ میں علماء کرام اور نعت حضرات ایک نئے پینل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد.